السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ملک میں معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور بزنس کمیونٹی کے لوگ اب یہ اس بات پہ پریشان نظر آتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ معیشت کی بہتری بہت جلد انہیں ممکن نظر نہیں آتی ہے اور معیشت کا گراف دن بدن نیچے ہی چلتا جا رہا ہے۔ مختلف شعبوں کی اگر ہم بات کریں تو معیشت میں جو معیشت کا پہیہ چلانے کے مختلف عوامل ہیں، مختلف سیکٹرز ہیں اور مختلف شعبے ہیں، ان میں سب میں یہی صورتحال ہے۔ اور معیشت میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر اس میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اس شعبے کی ڈیولپمنٹ میں بھی کام کر رہے ہیں، اور اس شعبے سے وابستہ پورے پاکستان بھر میں لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ریئل اسٹیٹ کے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ بھی خاصے پریشان نظر آتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ وہ شعبہ ہے جو کورونا کے دوران جب ساری دنیا بند تھی، اس میں بھی پاکستان میں جو کام چلتا رہا وہ صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تھا، اور اس سیکٹر کو گورنمنٹ نے بھی رعایت دے رکھی تھی، اور وہ سیکٹر کسی نہ کسی لیول پر چلتا ہوا نظر ہمیں آ رہا تھا۔ لیکن اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا موضوع یہی ہے، ہم معیشت پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ پہ بات کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پنجوانی انسٹیٹیوٹ جو کہ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر واقع ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کی ترقی میں کیا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے گیسٹ موجود ہیں، میں ان سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فہیم اختر انصاری صاحب، جو کہ سینئر فیکلٹی ممبر ہیں پنجوانی انسٹیٹیوٹ کے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب فہیم صاحب۔ تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب امان اللہ پنجوانی صاحب، جو کہ سی او ہیں پنجوانی انسٹیٹیوٹ کے۔ السلام علیکم امان اللہ صاحب، بہت 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 شکریہ شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کر انوائٹ لیا۔ کرنے کا۔ اور ہم بات چیت کا آغاز کرنا چاہیں گے جناب فہیم اختر صاحب سے۔ فہیم صاحب، ایک تو اوور آل یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت کہاں جاری ہے؟ رخ کس طرف ہے؟ زمین کی طرف ہے یا بیچ میں ہے یا اوپر کی طرف بھی جاری؟ اختر صاحب، میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے۔ معیشت کہاں جا رہی ہے، میں بتاؤں یا دکھاؤں؟ دونوں کام میرے کر۔ خیال سے جو ہے معیشت کا جو تعلق ہے نا، وہ ریاست کے لیے جو ہے بیک بون ہے۔ اگر معیشت آپ کی بہتر ہے تو ریاست مضبوط ہے۔ اور معیشت اور کرپشن کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کرپشن کا لیول اوپر جائے گا تو معیشت کا لیول ہمیشہ نیچے آئے گا۔ اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ کرپشن کس لیول پر ہے۔ اگر کرپشن کا لیول اوپر ہے تو معیشت کا لیول لامحالہ نیچے آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی بھی ریاست میں عوام غریب ہو اور پیسہ چند لوگوں کے ہاتھ میں سرکولیٹ کر رہا ہو تو سمجھ لیں کہ معیشت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ تیسری بات، نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے پریزیڈنٹ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر 3 شعبوں میں کاروبار ہونے لگے تو پھر اس معاشرے کو یا اس ریاست کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ 3 شعبے کون سے ہیں؟ نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 علاج، اور نمبر 3 غذا۔ آپ دیکھ لیں، تعلیم خریدنا پڑتی ہے، خاص طور پہ کراچی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ہر آدمی جس کی جو بھی انکم ہے کم از کم پورے ملک میں یہی 30% صورتحال ہے اپنے ویسے۔ بچوں پر، نہیں پنجاب میں پھر بھی تعلیم کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ غذا کا حال آپ دیکھ لیں کہ جو بھی فوڈ آئٹم ہے اس پہ پروفٹ مارجن لوگوں کا بس نہیں چلتا۔ ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ایک جملہ جو سرکولیٹ کر رہا تھا کہ شاید کچھ دنوں کے بعد جب 100 روپے آپ لوڈ ڈلوائیں گے اپنے موبائل میں تو جزاک اللہ کا میسج آیا کرے گا۔ یعنی اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں۔ اور علاج کی آپ بات کرتے ہیں تو آدمی ساری زندگی جو کماتا ہے نا، ایک بار اگر وہ ہاسپٹل پہنچ گیا نا تو ساری زندگی کمائی دے کر آتا ہے۔ اچھا، یہ تو 3 اللہ شعبے تعالیٰ تو بچائے نیلسن سب۔ منڈیلا نے بتائے۔ 2 چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گا ہمارے پاکستان کے اور خاص طور پہ کراچی کے لحاظ سے۔ اگر ان دونوں شعبوں میں بھی کاروبار ہونے لگے تو پھر ریاست قائم رہ نہیں سکتی، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ کا جو ہے وہ آپ کا ہاؤسنگ ہے۔ جب ایک لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے، فنڈامنٹل نیڈ ہے کہ آپ اس کو رہائش کے لیے مکان دیں۔ چھت تو آپ چاہیے اس نے کو۔ غریب آدمی کی اپروچ سے باہر کر دیا ہے۔ اب عام آدمی جو ہے وہ مکان نہیں بنا سکتا، خاص طور پہ کراچی میں۔ تیسری چیز یہ کہ جب تک انصاف نہیں ملے گا نا، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ہماری عدلیہ جو ہے جب کسی کیس کا فیصلہ کرتی ہے تو کیا دیتی ہے؟ ججمنٹ دیتی ہے۔ ججمنٹ مینس فیصلہ کرتی ہے، انصاف نہیں کرتی ہے۔
فیصلہ خریدا جا سکتا ہے، انصاف خریدا نہیں جا سکتا ہے، بس یہی فرق ہے. اگر آپ اس چیز کو فوکس کر لیں تو آپ کی معیشت مضبوط ہو جائے گی. چلیں تو امالہ پنجوانی صاحب، جی ہاں آپ کیا کہیں گے اس صورتحال سر، موجودہ اس ملک وقت کے جو صورتحال؟ ملک جس کنڈیشن گزر رہا ہے، یہ فہیم صاحب نے تو بڑا مختصر احاطہ کیا ہے ساری چیزوں کا، مگر کچھ ریئلسٹک کی بیسس کے اوپر بہت سی ایسی باتیں ہیں. خاص طور پر آج سے 2 سال پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ جس طرح لے کے چل رہی تھی پورے سسٹم کو، وہ اس کمپیریٹیولی کافی بہتر تھا. یہ جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح آئی ہے اور کیا کر رہی ہے، وہ کیا اس کے سیگمنٹس ہیں. تو اوور آل جس کا جو امپیکٹ، حکومتوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کسی بھی ملک کو اٹھانے میں اور گرانے میں. یہاں مطلب جس طرح تجربے کیے جا رہے ہیں پولیٹیکلی مختلف سیگمنٹ میں، اس سے کوئی اچھی امید نہیں ہے اور دن بدن ورس سچویشن ہوتی جا رہی ہے. مجھے فی الحال نیئر فیوچر میں تو کوئی اچھی امیدیں وابستہ نہیں ہے اگر یہ گورنمنٹ رہی. ہاں کچھ حالات بہتر ہوں گے آفٹر الیکشن کے بعد بھی اگر اسپلٹ ایک مینڈیٹ آیا کسی ایک پارٹی کے حق میں تو شاید اس ملک کی معیشت جو ہے وہ سنبھل جائے. ادروائز بہت میں مایوس نہیں ہوتا. بینگ استاد جو ہے، استاد کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ پلر ہوتا ہے معاشرے کا. تو بہرحال اس وقت بڑی کریٹیکل سچویشن ہے. تو یہ سب شعبوں کے لیے آلموسٹ بڑا ہی مشکل ہے کہ کوئی فیصلہ کریں کہ بھئی کہاں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سر کوئی انویسٹمنٹ فیصلہ ہے کہ وہ نہیں ہے. کرتا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہو، طاقت ہو. ہم لوگ پوری دنیا میں کشکول لے کر گھوم رہے ہیں، ہم فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، نہ مینڈیٹ ہے ہمارے پاس فیصلہ کرنے کا. فیصلے اور کر رہے ہیں لوگ، باہر لوگ کر رہے ہیں اور حکومتیں کر رہی ہیں. ہم نہیں کر رہے فیصلے. اگر ہم فیصلے کر رہے ہوتے تو یہ سچویشن نہیں ہوتی. رائٹ. اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اب ریئل اسٹیٹ کا شعبہ کہاں کھڑا ہے، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا اگر کمپیریزن بھی آپ بتا سکیں کہ پریویسلی کیا پریکٹس تھی اور اب کیا ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں کوئی گروتھ ہو رہی ہو اوور آل اگر آپ دیکھیں. مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اس سیکٹر میں نئے نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہو رہے ہیں. بس ایک سیگمنٹ ایسا ہے ریئل اسٹیٹ کا کہ اگر وہاں لوگ اپنی جمع پونجی سیو کریں، وہ یہ کہ چھوٹی انویسٹمنٹ انسٹالمنٹ کی جو چیزیں ملتی ہیں، پلاٹس ہیں یا گھر وغیرہ ہیں، کیونکہ انفلیشن اتنی رفتار سے ہو رہا ہے اور افراط زر، مہنگائی اور اس کی وجہ سے جو ہے پیسہ جو ہے دن بدن سکڑ رہا ہے. ایک ہی سیگمنٹ ہے جہاں سے ویلیو اپریشیٹ ہوتی ہے، وہ چھوٹی پراپرٹیز ہیں. 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کے جو پلاٹ ہیں جو انسٹالمنٹ پر ملتے ہیں. ہیوی انویسٹمنٹ جو اس وقت نہیں ہو رہی چونکہ اتنا ڈاؤن فل آ گیا اراؤنڈ میرے حساب سے. تو اوور آل ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ بالکل ہی اسٹک ہو گئی ہے، اس وقت کوئی امید نہیں ہے. مگر حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں اگر آپ دیکھیں خاص طور پر جو پلاٹس ہیں، وہ جو پروجیکٹس ہیں جو بلڈر پلاٹس آفر کر رہے ہیں، وہ اس کی بائنگ ہو رہی ہے. وہ لوگ پرچیز کر رہے ہیں اپنے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے. تو یہ ایک خوشائند بات ہے ریئل اسٹیٹ کی اگر بات کی لیکن جائے. بائنگ کی رفتار تو وہ نہیں ہوگی بہت جو کہ سلو ہے. normal جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت سلو ہے مگر ہو رہی ہے. لوگ پھر بھی جو ہے اس کے اندر پروٹیکشن دیکھتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس میں. میں نے آپ کو بتایا ہمارا بھی کچھ ایکسپیرینس یہی ہے، ہم بھی کچھ پروجیکٹس اس وقت اس پہ کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس کا رسپانس بہتر ہے، بہت اچھا نہیں ہے چلیں ہم مگر یہ آپ کہ کے کچھ بہتر ہے. پروجیکٹس پہ بھی آئیں گے اور اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. فہیم صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ایک ایشو رپورٹ بھی ہوا، میڈیا نے اس پہ بات بھی کی مختلف جگہوں پہ، ابھی بھی شاید رپورٹ ہو رہا ہو کہ وہ اس بات کو نقصان دہ قرار دے رہے ہیں کہ لوگ باقی سب شعبوں کو چھوڑ کر اور ریئل اسٹیٹ میں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. بہت سارے تجزیہ نگار اور بہت سارے لوگ جو انڈسٹری کے بھی لوگ ہیں وہ اس کو بڑا مطلب خوشائند قرار نہیں دے رہے ہیں، وہ اسے پریشان کن قرار دے رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیا یہ بات فائدہ مند ہے ملک کے لیے کہ آپ سب طرف سے جس کے پاس جو بچت ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، وہ کوئی کاروبار نہ کرے، انڈسٹری نہ لگائے، فیکٹری نہ لگائے، دکان نہ بنائے اور بس پلاٹ خرید لے؟ اختر صاحب، فائدہ مند تو کسی صورت نہیں ہے. اگر انڈسٹریز لگیں گی، لوگوں کو جو ہے وہ آپ کا ظاہر جابز وغیرہ ملیں گی، پلس آپ کی ایک پروڈکٹ ہوگی، آپ ایکسپورٹ کریں گے. ابھی آپ کو جو ڈیفیشیٹ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ہے نا، بہت زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے. لیکن مجھے آپ اس کا ریپلیسمنٹ تو بتائیں کہ پیسہ انڈسٹریز میں کیسے لگایا جائے. آپ نے جو رولز بنائے ہیں، آپ کے پاس انرجی کے پرابلمز ہیں، آپ کے ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں، آپ کی پروڈکٹ اتنی کوسٹلی پڑتی ہے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کو وہ انوائرمنٹ پیدا کرنا ہوگی کہ لوگ پیسہ جو ہے وہ انڈسٹریز کی طرف موو کریں.
لیکن اس کے لیے آپ کو پھر انوائرمنٹ یہ نہ ہو کہ جو بھتہ مافیا یا جو ڈاکومنٹیشن کی پرابلمز ہے، یہ پرابلمز جو ہوتی ہیں پھر لوگ سیف سائڈ پہ آتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ جو ہے وہ زمین میں کی جائے. تو زمین کی انویسٹمنٹ کے میں حق میں تو نہیں ہوں، اس کا الٹیمیٹلی نقصان تو غریب آدمی کو ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس ریپلیسمنٹ کوئی بھی نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں جو پیسہ آتا ہے نا وہ کس کا آتا ہے؟ انویسٹر کون؟ کیپٹل ہولڈر کون ہے؟ بلیک منی ہے سارا، کرپشن کی کا پیسہ ہے. آپ مجھے بتائیے بلیک منی کہاں جائے گا؟ کہ آپ بینک میں رکھو گے؟ آپ بلیک منی کو انڈسٹری میں لگائیں گے؟ ہم بات کرتے ہیں اس پہ، تو آپ نے اب ذکر کر ہی دیا تو تھوڑی سی بات ایڈ کروں گا. ہاں ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، میں چاہ رہا ہوں ان سے ذرا ہم بات کر لیں پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ آواز آ رہی ہے؟ آصف. جی جناب، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آصف بات کر رہا ہوں، کیا سب خیریت ہے؟ جی جی عاطف صاحب بتائیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مقصد بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ، اور وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پہ بھی ہوتی رہتی ہیں. تو میں تو مقصد یہ تھا کہ ساری چیزیں یہاں پہ کنکلوژن کر کے کہ آخر کے اندر کوئی ایسا حل تلاش کیا جائے. یعنی اگر فرض کریں آپ کے 40 منٹ کا پروگرام ہے، 30 منٹ تک یہ باتیں کرنے کے بعد باقی کے 10 منٹ جو ہے وہ ایسا کنکلوژن تیار کیا جائے اور باقاعدہ ریٹن کے اندر وہ، تاکہ ہائی آفیشل تک پہنچی جائیں وہ باتیں اور اس پر عمل درآمد ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عاطف صاحب، اور اہم بات ہے ان کی بھی، اور اس پہ بھی ہم ضرور ایک ڈائریکشن ضرور دیکھے جائیے گا آپ لوگ بھی لوگوں کے لیے، تاکہ اس ساری گفتگو کا جو ہے نا وہ ایک حاصل ہو جائے. تو امان اللہ صاحب بتائیے. میں کچھ ایڈ فہیم کر رہا صاحب تھا تو کہ بالکل ڈائریکٹلی انہوں نے تو 100% اس کو بلیک منی قرار دے دیا. دیکھیں انڈسٹری سے جو ہے نا، انڈسٹری سیل کر کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو کہ خوشائند بات نہیں ہے. بڑے بڑے انڈسٹریسٹ ہیں کراچی میں، چونکہ انڈسٹری جو ہے وہ کوئی اس میں پوٹینشیل اب رہا نہیں ہے، ٹیکسز کے حوالے سے، الیکٹریسٹی کے حوالے سے، پاور کے حوالے سے، لیبر کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے حوالے سے. تو اوور آل انڈسٹریلسٹ بہت پریشان ہیں، اور میرے پاس ایسے بہت سے انڈسٹریز آئے کہ جی ہم اس میں ریئل اسٹیٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، کوئی پروجیکٹس بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے. اور جہاں تک ابھی آپ کے لائیو کالر نے ایک بات کی، سر ہزاروں پلیٹ فارمز کے اوپر بہت سارے سجیشنز دیے گئے ہیں گورنمنٹ کو. ہم بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں 2007 سے کام کر رہے ہیں، بے شمار سجیشن دیے گئے ہیں، مگر یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ ہوتا ہے کچھ. امید نہیں ہے یہاں پر کوئی کی سنوائی ہو. تو یہ سجیشنز کنکلوژن کر کے بہت سے دیے گئے ہیں، ریٹرن ڈاکومنٹس بھی دیے گئے ہیں، اور بہت سارے پروپوزل دیے گئے ہیں. بہت ساری ہماری تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو بزنس کمیونٹی سے تعلق ہیں، مگر ان ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے پولیٹیشین نکال دیتے ہیں. تو ایسے لیکن وہاں تک سجیشن پہنچانا بڑا کام نہیں ہے، بلکہ آگے والا جب توجہ ہی نہ دے اور اس پہ کام بالکل ایسے ہی ہے. مایوسی کی کیفیت ہے کہ سجیشنز تو بہت ہیں، ہر شعبے میں جو ہے نا انقلاب آ سکتا ہے، ایسے سجیشنز ہیں اور ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں، مگر آگے جب یہ چیزیں سر آپ سوچ رہے ہیں تو وہ لوگ جن کا کام ہی یہی ہے سوچنا، گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور ان کے وزراء بھی، اور ماشاءاللہ فہرست تو لمبی ہے، 100+ سر وسائل نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، ہم سب غلام ہیں. مطلب وہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ ریسورسز نہیں ہے، سوچ ہی نہیں سکتے، ایسی سوچ ہی نہیں ہے جو اس ملک کو اٹھا کر لے جائے. کوئی ایسی لیڈرشپ ہی نہیں ہے اب تک. جو آتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کو غائب کر دیا جاتا ہے سرے سے. تو آپ کے خیال میں جو پالیسیز کا تسلسل ہے وہ کتنا اہم ہے؟ بہت اہم ہے، مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، پالیسیز بنی ہوئی ہیں، لاز بنے ہوئے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں، اس پر عمل بھی ہوتا ہے، مگر یہ کہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے. سوری ٹو سے یہ بڑی حوصلہ شکنی والی بات ہے، مگر حقیقت یہی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز یہی ہیں. رائٹ. اور فہیم صاحب آپ بتائیں، آپ نے 100% کیسے کہہ دیا کہ 100% جو ہے نا وہ بلیک منی ہے؟ اس پہ تو دیکھیں نا FATF کا مسئلہ بھی ہوا، اور ریئل اسٹیٹ کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا. انویسٹر مینز کیپٹل ہولڈر، اور کیپٹل ہولڈر کے پاس جو پیسہ ہے انڈاکومنٹڈ اس کو کہہ لیں ہم، انڈاکومنٹڈ ہے. نہیں آپ دیکھیں نا کہ ایک آدمی کی اگر سیلری، آپ یہ اخباری نیوز ہے، پچھلے دنوں 2 لاکھ روپے سیلری ہے ڈپٹی کمشنر، اور اس کے گھر سے جو ہے تقریباً 2 یا 2.5 ارب کیش نکلا ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جو بلیک منی ہے وہ ویسے کہاں اوتھینٹک رکھی ہے؟ نہیں تھی نیوز ابھی تک. سر یہ سسٹم کا حصہ ہے، فہیم صاحب بات اچھا کر وہ رہے ہیں، اوتھینٹک نہیں تھی، لیکن میں آپ کو یہ پاکستان کے ساتھ لازم و بتا رہا ملزوم ہوں، ہے. آپ کو اوتھینٹک چیز بتاؤں. یہ ہمارے ساتھ لازم و ملزوم ہے، یہ کوئی انوکھی خبر نہیں ہے فہیم صاحب. یہ اوتھینٹک ہو یا نہ ہو شاہین صاحب، لیکن یہ نظر آتا ہے معاشرے میں، ایک معاشرے میں نظر آتا ہے کہ جس کی سیلری 2 لاکھ ہے نا، اس کے ایکسپنسز 10 لاکھ کے ہیں، اس کی جو ہر 6 مہینے بعد انویسٹمنٹ ہے نا وہ 2-2 کروڑ کی ہے. کہاں سے آ رہا ہے سر؟ ایک 1948 میں ایک سیٹلمنٹ کمیشن قائم ہوا تھا، جمیل الدین علی اس کے ممبر تھے، جو انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر جو لوگ آئے اور جن کو یہ پراپرٹیز دی گئیں ایکسچینج میں. کرپشن وہیں سے شروع ہو گئی تھی.
اور یہ اب تک چل رہی ہے مسلسل اور اس کا والیوم بڑھ ہی رہا ہے. تو یہ فہیم صاحب اس کو ہم روک نہیں سکتے نا, یہ لازم و ملزوم ہے. ابھی ایک آرمی چیف نے بھی اس بات کو جو ہے نا وہ سیکنڈ کیا تھا کہ جو سابق آرمی چیف نے کہ اس کو چھوڑیں اور آگے بڑھیں. وہ تو کرپشن تو پارٹ ہے اس کا. سابق جو ہے وہ ایک فیڈرل منسٹر نے بھی اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ بات کہی تھی, شاید آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا تھا اس کو آپ آفیشیلی کر دیں, جب کرنا ہی ہے سب چیزیں تو اس کو. لیکن اس پہ بڑے ناراض ہوئے تھے اس وقت لوگ, اور ان کو بڑا حقیقت ہے سر, ناراض نہیں ہے, حقیقت ہے, یہ ریئلائز کرے نہ کرے یہ ٹروتھ ہے یہ کہ وہ مطلب ذاکر صاحب نے جو سوال کیا نا, ہم کچھ بھی اگر نہیں کر سکتے کم از کم 2 کام کر لیں. جتنی اتھارٹیز ہے نا اس کو اسٹریم لائن پہ لائیں, سب کا آپس میں کوارڈینیشن ہو. کراچی میں لینڈ گیونگ اتھارٹیز 14 اتھارٹیز ہیں, ٹھیک ہے. اب پھر ڈیولپمنٹ کے معاملات, زمین الاٹ کرنے کے معاملات بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ جتنے ادارے سب میں 1 ونڈو فیسلٹی دے دیں, کرپشن کم ہو جائے گی. یہ 2 کام کر لیں, میں سمجھتا ہوں 80%. آپ نے جیسے کہا کہ 14 ادارے ہیں, لینڈ گیونگ اتھارٹیز ہیں, تو یہ بتائیے کہ لوگ اب جن کے پاس چلیں جمع پونجی ہے, پینشن ہے, کوئی اور اس کے پاس واجبات ہیں, یا کوئی ایک چیز بیچ کے دوسری چیز بھی خریدتا ہے, تو سب سے بڑی مصیبت تو کراچی میں یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا زمین کا, کہ بھائی زمین اصلی ہے جعلی ہے, فائل کا نہیں پتا, زمین کا نہیں پتا. تو وہ اس پہ کوئی ٹپ بتائیں لوگوں کو کہ وہ کیا کریں. سر وہ کیا کریں, وہ ایک کورس کر لیں, ہمارا ایک شارٹ کورس کر لیں. پنجوانی انسٹیٹیوٹ پہنچ جائیں سب لوگ, بالکل پنجوانی انسٹیٹیوٹ پہنچیں اور ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کا ایک شارٹ کورس کر لیں. ان کو سارے ریئل اسٹیٹ کے ڈائنامکس پتہ چل جائیں گے کہ کہاں پیسہ انویسٹ کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, کس بلڈر کی کیا کیپیسٹی ہے, کیا وہ سیل کر رہا ہے, وہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر رہا. اس وقت تو ایسا ہی سچویشن ہے کہ اگر 500 ایکڑ کی این او سی, 5 ایکڑ کی این او سی لیتے ہیں اور 500 ایکڑ زمین جو ہے فائلیں اس کی بیچ دیتے ہیں, اور یہ کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس شہر میں. تو آپ پنجوانی انسٹیٹیوٹ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے, یہی تو کر کیا رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں بتائیں ذرا. بالکل جیسے آپ نے کہا نا کہ میں نے بھی بہت اس پہ سوچا, بہت 35 سال سے میں اسی شعبے میں ہوں. میں نے کہا میں بینگ اے پاکستانی ایک انڈیویجول جو ہے میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن کیا کہ اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایجوکیٹ کرنے کی ٹھانی 2007 میں, اور اب الحمدللہ 2022 سے تقریباً 15-18 سال ہو گئے. ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ جو ہے پراپر کلاسز بھی لے کر اور آن لائن بھی پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. وہ الحمدللہ جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ساری چیزیں ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے آپ کو بھی اس کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ ہے کہ یہی ہے کہ میں ان لوگوں سے یہی کہوں گا کہ بجائے اپنی جمع پونجی ضائع کرنے کے, ختم کرنے کے, پوری زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے, لوگ ریٹائر ہو کر بھی. تو آپ کے پاس آئیں تو کتنے گھنٹے کی اورینٹیشن میں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ سر 2 گھنٹے کی کلاس کیا ہے, زمین کیا ہے, 2 گھنٹے کی کلاسز کے اندر جو انٹروڈکشن ہوتا ہے اسی کے اندر سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کو پورا کورس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ میں کہوں گا اس معاشرے میں ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہمارے ادارے کا ہے, پنجوانی انسٹیٹیوٹ کا, جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کیا. ادروائز کیا بتاؤں, بڑی بڑی یونیورسٹیز کیا کیا کر رہی ہیں. اب اس پلیٹ فارم پہ میں کیا بولوں. اس کورس میں آپ کیا کیا چیزیں سمجھا دیں گے, مطلب لوگ سے اپنے لیے خریداری کر سکیں گے یا باقی خاندان میں بھی مشورہ دے سکیں گے؟ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان والوں کے لیے, بلکہ پورے معاشرے کے لیے. ہم ایک سبق دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ آج آپ کو موقع ملا ہے کورس کرنے کا. پاکستان کے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو یہ موقع نہیں ملا. آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو بتائیں, یہ فرض ہے. ان سے باقاعدہ حلف بھی لیا جاتا ہے کورس کے اختتام پر کہ آپ دوسروں تک منتقل کریں گے اس نالج کو. اور الحمدللہ ہمارے جو پپ سیٹ فیملی کے ممبر ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور بالکل ایک وہ خوف خدا کر کے پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ کسی اور کو بھی چلیں, کچھ کو سکھا دیں, کچھ کو نہ بھی سکھائیں, تو ایٹ لیسٹ خود فراڈ سے بچ سکیں گے. ڈیفینیٹلی خود بھی بچیں گے, دوسروں کو بھی بچاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دوسروں کو بچاتے ہیں, جو دوسروں کو بچانے والا خود بخود بچ جاتا ہے. تو جناب فہیم صاحب, کیا ٹپس آپ دے رہے ہیں؟ اولا صاحب نے تو کہا کہ کورس کر لیں آگے. ٹپس یہ ہے کہ دیکھیں, آدمی کو گھر میں کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی کرانا ہوتا ہے نا, وہ اس کے ایکسپرٹ کو بلاتا ہے. آپ نے پراپرٹی پرچیز کرنی ہے نا, تو آپ ڈرتے ہیں ایکسپرٹ سے کہ جی یہ اسٹیٹ ایجنٹ ہے, یہ دھوکہ کرے گا. وہ آپ کسی دوست احباب پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہیں سے کیا ہے, لوگوں نے مطلب اپنا امیج ہی ایک بنا ہی لیا ہے نا معاشرے میں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بس تجربے کی بنیاد پہ اس کے ساتھ لگ گئے, اس کے ساتھ لگ گئے, ایک دکان خریدی اور بیٹھ گئے ٹیبل کرسی لے کے اسٹیٹ ایجنٹ بن گئے. میرا بھی جو ایکسپیرینس ہے نا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پراپرٹی میں صرف 2 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ فراڈ ہوتا ہے. اب ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں. پراپرٹی میں نمبر 1 کہ آپ نے کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, کسی پہ بھی نہیں کرنا. بھروسہ کرنا اچھی بات ہے, اپنے باپ کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کرنا پراپرٹی کے معاملے میں. اچھا, سوری ٹو سے بڑا ہارڈ ورک ہے. ہمارے پاس بیٹا آتا ہے نا تو ماں کی پراپرٹی میں اپنا حصہ رکھتا ہے. میں نے ریسنٹلی ابھی ایک ڈیل کی ہے, اس میں بیٹا, سگا بھائی اور داماد
3 आदमी इन्वॉल्व हैं, तीनों के पैसे उसमें शामिल हैं। रिसेंटली अपना बता रहा कमीशन हूँ, रखा है। रिसेंटली अभी मैं इसी महीने की बात कर रहा हूँ। कमीशन रखा है, बाप को पता ना चले। पहले हमसे डील की, फिर जब हम एग्रीमेंट करने बैठे तो फिगर डिफरेंट थी। अच्छा, तो प्रॉपर्टी में एक तो भरोसा ना करें, और दूसरी चीज़ें लालच ना करें कभी भी। हमेशा सस्ती चीज़ महंगी होती है। आपको सस्ता कोई प्लॉट मिल रहा है ना, तो बेचने वाला बेवकूफ़ नहीं है जो आपको सस्ता दे रहा है। भाई अमरनाथ साहब, ये बताइए ना कि अभी हमने कुछ लोगों से ये भी सुना कि लोग ये कहते हैं कि अब जो इन्वायरमेंट चल रहा है बिजनेस का, और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का ये सही वक्त है। इस पे मैं आपसे जवाब लेता हूँ। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, अब उनसे बात कर लें, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम यूनुस है और मैं यूनुस। कराची से गुलशन इकबाल से बात कर रहा हूँ। जी जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे मेरा सर? मेरा सवाल है मोहतरम से, जनाब जो पंजवानी ग्रुप में जो रियल एस्टेट में काम करके हमें बताना चाह रहे हैं। हमने एक प्लॉट लिया था महमूदुल्लाह सोसाइटी, कॉपरेटिव सोसाइटी के अंदर 48 में। तो उस टाइम उन्होंने हमें बताया था कि इसकी डेट भी है, और फिर बाद में ये भी बताया कि इसकी म्यूटेशन भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी अभी सुनने में आ रहा है कि उस जगह पे वो कब्जा हो रहा है। तो लेने के बाद, ये सब कागजात देखने के बाद, तो कैसे बंदा जो है वो अपनी जवाब लगा के भी जो है वो हाथ में जा रहा है। बिल्कुल सही, इसके बारे में जरा बताना चाहिए। बिल्कुल सही। तो पहले इसका जवाब आप दे दें। फहीम साहब आप देंगे? आप देना फहीम पसंद साहब करेंगे? वहाँ वर्किंग भी करते हैं, ये बहुत अच्छी तरह जवाब देंगे आप। नहीं, वर्किंग नहीं करते, लेकिन महमूदुल्लाह सोसाइटी जो है ना, बल्कि देखिए कहीं पे भी काम करें, अगर अच्छे लोग हैं ना और चीज़ में कोई ख़राबी है, वो उस ख़राबी को दूर कर देंगे, उसे भी अच्छा कर देंगे। लोग बुरे हैं और चीज़ अच्छी है तो उस अच्छी चीज़ का भी बड़ा गर्क करेंगे। हमेशा अच्छे लोगों से काम करें, ठीक है। नहीं तो अच्छे लोगों से महमूदुल्लाह, काम तो उन्होंने किया, फाइल ले ली, सब एक नंबर चीज हो गई, लेकिन अब उस पर कब्जे हो रहे हैं। तो फिर देखिए महमूदुल्लाह का एक तो लेआउट मुझे तो आज तक नज़र नहीं आया कि अप्रूव हुआ है, लेकिन ये बोलते हैं कि 675 प्लाट जो है अप्रूव है, उसके ऊपर के नहीं। अब 675 से ऊपर के प्लाट लोग क्यों खरीद रहे हैं? 1600 1700 के नंबर आ रहे हैं। टोटल लैंड आपके पास 22 एकड़ है, आप जो प्लाट बेच रहे हैं वो तकरीबन 1700 प्लॉट आप बेच चुके हैं। तो इतने प्लॉट तो निकलते नहीं है 22 एकड़ में। मैक्सिमम जो है, अगर 20 का एवरेज रखें तो 4400 और सॉरी 440 प्लॉट निकलते हैं, ठीक है। 22 का अगर आप 22 का एवरेज रखें तो वो थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं 500 के करीब। तो अब ये है कि जब प्लॉट कम है और आप ज़्यादा प्लॉट बेच रहे हैं तो फिर लामाला ये मामला तो आने ना। फिर उसके बाद खरीदने जो वाला ज़मीन इसको है, कैसे चेक करेगा? असल उनसे में क्या प्लान मांगे उनसे, क्या अप्रूव प्लान लोग मांगे, बस क्या करें? लोकेशन खरीदने वाला जो है, अगर बिल्डर प्रोजेक्ट है तो बिल्डर के नाम पर जो है वो ज़मीन होना ज़रूरी है, ठीक है। लेआउट प्लान अप्रूव होना ज़रूरी है और एनओसी फॉर सेल होना ज़रूरी है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे ये महमूदुल्लाह की बात कर रहे हैं, तो महमूदुल्लाह में ज़मीन जो है वो सोसाइटी के नाम पर होना ज़रूरी है। ये सिर्फ ये कि जी शेड्यूल पे है, हमने एग्रीमेंट कर लिया, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, यहाँ से फिर ख़राबियाँ पैदा होती हैं, ठीक है। आमतौर पे लोग कब्ज़ा ख़रीदते हैं। आपको पता है इस शहर में जो है सोसाइटी या प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए ज़मीन किराए पे भी मिलती है, 6-6 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए किराए पे ज़मीन लेके लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, पैसा जमा करते हैं, उसके बाद गायब होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर कोई ज़मीन परचेज करना चाहे ना, ऐसी कोई तो जगह फिर पता हो तो हमें बताइएगा, ताकि हम अपने नाजरीन सर, को इसकी बता पूरी सकें, लिस्ट है हमारे कुछ पास, आप रिपोर्टिंग भी आपको कर शेयर सकें। कर देंगे। तो आपकी तरफ अमरनाथ साहब, तो ये बताइए कि फिर ये बात क्यों कही जा रही है कि भाई ये वक्त जो है सही है परचेज करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, और अभी आपने कहा कि लालच नहीं करनी, तो ये भी तो एक लालच नहीं हुई कि जी बहुत सस्ती ज़मीन मिल रही है तो अभी ले लो? नहीं देखिए, इस वक्त एक बात आपको थोड़ी सी ऐड कर दूंगा। रियल एस्टेट में हर वक्त जो है ना बाइंग टाइम होता है। अच्छा, इसकी जो जेन्युइन एक वैल्यू बढ़ती है, वो अपनी जगह पर उसकी एक स्मूथ जो है ना वैल्यू बढ़ने की होती है। अभी इस वक्त जो ये आया है पैनिक, ये बेसिकली बहुत बड़े इन्वेस्टर जब आते हैं, जैसे अभी फ़हीम भाई ने भी कहा कि इस तरह की मनी जब इसके अंदर आती है, तो एक कराची की हिस्ट्री है कि हर 7 साल बाद जो है एक रियल एस्टेट बबल क्रिएट होता है, और बबल जो है ना जब फटता है तो ये हाल होता है। इस वक्त डेफिनेटली 20 से 25-30% तक जो है प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो ओपन लैंड में है, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी उसके अंदर रेट इतने डाउन नहीं हुए। बाइंग कम हुई है मगर रेट डाउन नहीं हुए। जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, जो ओपन लैंड है, जहाँ पहले भी गेम होती रही, बहरिया टाउन और दूसरे DHA सिटी या और ऐसे ओपन लैंड है, वहाँ पर जो है वो 20 to 30% जो है वो प्रॉपर्टी नीचे आई है। बाइंग अभी भी हो रही है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, पिक्चर में नहीं आ रहे लोग, मगर बाइंग अभी भी हो रही है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे थे, पहले भी करेंगे और आइंदा भी करते हैं। रियल एस्टेट में चूंकि आपको पता है कराची जो है ना वो वर्टिकली बढ़ रहा है, फैल नहीं रहा, वर्टिकली हाई राइज, ये कराची का कल्चर है। आमतौर पर आप देखें बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैदराबाद तक बन चुके हैं, मगर आबादी का नामो निशान नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात भी जैसे ये पोषण का जो कल्चर है वो यही है कि लोग कराची तो में रहने चलिए हम वाले एक लोग लाइव नहीं कॉल रहना ले लें, चाहते। हम एक लाइव कॉल लें, फिर हम जी, बातचीत का जी। सिलसिला जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
वालेकुम सलाम सर, मैं मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ। जी अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपके यहाँ पैनल जो आया हुआ है उनसे बात करना चाह रहा था। जी जी पूछिए, आप सवाल पूछिए, सुन रहे हैं आपका सवाल। सर हमारा एक प्लॉट है PIA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, स्कीम 33 में। जी सर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पिछले 2 साल से यहाँ पर मुकर्रर कर दिया गया है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने। हाँ 5 एडमिनिस्ट्रेटर 6 महीने के टाइम पे आए थे, 5 एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हो गए, लेकिन ये इलेक्शन नहीं करवा रहे सोसाइटी के। अच्छा, तो इस सर पे इसका सवाल जब क्या है? प्लॉट हमने लिया था, हमने लेआउट प्लान वगैरह सब कुछ मालूम किया था, मास्टर प्लान में मैं खुद गया था, वहाँ लेआउट प्लान सब चीजें देख के आया था। लेकिन जब से एडमिनिस्ट्रेटर आया है और यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा, जो कमर्शियल हमारे बिके थे 21 प्लॉट, हाँ उसके पैसे भी वो खा चुका है। अच्छा, चलिए अब सवाल पूछते हैं, नहीं, लेकिन सवाल इसकी आप क्या है डिटेल आपका? जो है ना वो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारा नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। 0315541165 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर हमारी चीज़ें भेज सकते हैं। तो अब आपका सवाल क्या है उसमें? सवाल ये कि एडमिनिस्ट्रेटर जो आ जाते हैं सोसाइटियों के अंदर, हाँ तो उनको निकालने का क्या तरीका है? क्या तरीका होता है? कोर्ट में चलें। भी हम जा चुके हैं, लेकिन कोर्ट में भी तारीख पे तारीख ही आ रही है। अच्छा चलें ठीक है, तो इसका जवाब बता दें फहीम साहब। देखिए मेम्बरान को चाहिए कि वो एक एप्लीकेशन दें डिपार्टमेंट में, और ये जो इन्होंने बात की 6 महीने के लिए, ये बात सही है। एडमिनिस्ट्रेटर 6 महीने के लिए आता है और उसकी ड्यूटी होती है कि जो खराबियाँ वो दूर करके और इलेक्शन करा दे। इलेक्शन नहीं हुए तो डिपार्टमेंट में जाएँ, डिपार्टमेंट में ज़रूर सुनवाई होगी और इंशाल्लाह इलेक्शन होकर जो है फिर वो मेम्बरान पर मुश्तमिल मैनेजिंग कमेटी आ जाएगी। राइट, तो आप मौलाना साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें कि बाइंग का वक्त है हाँ अभी। बिल्कुल, बाइंग का वक्त आज भी है, लोग आज भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर एक वो फ्लो जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी हैं उसकी वजह से रुका हुआ है, मगर जेन्युइन बाइंग आज भी हो रही है। आज ही मुझे एक साथी बना रहे थे, बहरिया टाउन में लोग लेना चाह रहे हैं, जो नया पुराना बहरिया टाउन है, 1 लाख करोड़ रुपए लेके बैठे हुए हैं। कोई अच्छी चीज़ आती है तो फ़ौरन हाथ साफ कर देते हैं उसके ऊपर। तो ये है कि ये है, बाइंग अभी भी हो रही है। तो आप क्या मशवरा देंगे वैसे, बाइंग कोई करे इन्वेस्टमेंट हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा कंस्ट्रक्टेड investment प्रॉपर्टी जी, में बिल्कुल, करे या प्लॉट में बिल्कुल, करे? जो आपने बात कही ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वक्त जो बाइंग का टाइम है वो छोटे प्लॉट जो हैं जिसकी रेंज 15-20 लाख रुपए है और जो इंस्टॉलमेंट पर हैं, ये एक आइडियल टाइम है जो आपकी मनी को अप्रिशिएट करेगा, आपकी वैल्यू जो है बढ़ाएगा। अफरात ज़र का मुकाबला आप इस तरह कर सकते हैं। 15-20 लाख में आप शहर में कोई छोटी-छोटी- प्लॉट मिलता है? जी जी मतलब बिल्कुल, सही है, मलीर कुछ- में हमारा कोई एक ढंग का? प्रोजेक्ट है बैतुलसलाम, या वो 7 के करीब मिलता है? नहीं नहीं सर, ये कराची में हैदराबाद। मलीर में MDA में हमारे पास, हम खुद ही मार्केट कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है? इकरा आयशा ड्रीम रेजिडेंसी का एक प्रोजेक्ट है जो इस वक्त मार्केट कर रहे हैं। इसके अलावा बैतुलसलाम व्यू है, उसमें भी ये 20 लाख 15 लाख का प्लॉट है जो 5 साल की पेमेंट पर है। 120 गज का? जी 120 गज के। अब ये सारे 5 साल में पेमेंट देनी है 20 लाख रुपए, आप थोड़ा अंदाजा लगाएं 5 साल बाद इस 20 लाख की क्या वैल्यू होगी, तो आपकी अमाउंट जो है ना वो मल्टीप्लाई होगी। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट में अभी बहुत अच्छा टाइम है करने का, बड़ी स्केल के ऊपर इन्वेस्टमेंट अभी ना की जाए। इस पे थोड़ा सा जो इश्यूज है हमारी, अगर बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो फिर ये है कि कोई 2-4 लोग मिलकर कोई बड़ी ज़मीन, एकड़्स के अंदर ज़मीन लेकर उस पर टाउन प्लानिंग और हाउसिंग स्कीम शुरू करते हैं, जिनके पास जो है वो करोड़ों रुपए हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसकी मैं आपको छोटी बताऊँ, पूरी कराची में प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई हैं, मगर जो एग्रीकल्चर लैंड है जिस पर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनते हैं उसकी कीमतें पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। जहाँ 1 करोड़ रुपए एकड़ की ज़मीन थी वहाँ 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए सर्वे लैंड जो है वो हो गई है, क्योंकि हाउसिंग स्कीमें बहुत लॉन्च हो रही हैं। राइट, एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं और फिर प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? साहब जी, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। ये पोस्ट ऑफिस सोसाइटी है स्कीम 33 में जी इसका कोर्ट से फैसला भी आया था कि इसको डिमोलिश करा के कब्जा छुड़वाया जाए। इसके अंदर मेरे 2 प्लॉट है, तो इसका क्या स्टेटस है अभी? अच्छा राइट, देखिए एक बात है कि कोर्ट का फैसला एक और बात होती है, उसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। कोर्ट का फैसला तो आ गया डेमोलिश कराना, अब उसकी एग्जीक्यूशन के लिए अलग से आपको केस फाइल करना पड़ेगा, केस पर अमल दरामद हो। तो इस वजह से फैसले ये में नहीं और हो रहा अमल दरामद में जमीन आसमान का फर्क है, मजीद 2-3 साल लग जाएंगे। अच्छा राइट, बस आखिरी बात हमारे साहब, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। इस पर आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये करूँगा, टेक होम मैसेज अगर इसको शॉर्ट कंक्लूज करूँ तो मैं हुकूमत से एक अपील करूँगा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को पाकिस्तान में कायम किया जाए। वो 1 विंडो जैसी बात की, दुबई में, इंडिया में आज से 10 साल पहले ये चीज़ आ चुकी है, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी 1 विंडो, जितनी भी ज़मीनें हैं, जैसे कराची में बात हुई लैंड गिविंग अथॉरिटी 14 के करीब हैं, तो ये है कि
یہ ایک ون ونڈو ہو جائے گی, سب ایک مانیٹرنگ ہو جائے گی, کوئی بلڈر اپنی منمانی نہیں کر سکے گا, کوئی بروکر اپنی منمانی نہیں کر سکے گا, لائسنس ہو جائے گا بروکر کے لیے, لائسنس نمبر سیل ڈیڈ پر یا سب لیز پر ہوگا, بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں. بروکر جو ہے وہ کوئی چیٹنگ بےمانی دھوکہ نہیں کر سکے گا, کوئی ایون بلڈر بھی نہیں کر سکے گا. تو یہ ایک پورا ڈاکومنٹ ہے جو ہم نے بہت سے پلیٹ فارم پر سرکار کو دیا ہے 2007 سے. بس اب تو دعائی رہ سکتی ہے کہ دعا کی جائے. آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ آخری بات اختر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رولز اینڈ ریگولیشن کا امپلیمنٹ کیا جائے, اور جو ریاست کے ذمہ داران ہیں انہیں میسج دوں گا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی ہرڈرز آتی ہیں, آپ کو مشورہ چاہیے, امان اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں, ہمارے ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں, ہم آپ کو بالکل رائٹ وے میں رائٹ مشورہ دیں گے. ابھی یہاں پہ ہم کتنا بھی جو ڈیٹیل میں سمجھا دیں, لیکن جب کرنا ہی نہیں ہے فائدہ کچھ نہیں. جو کرنے والے ہیں وہ رابطہ کریں, انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کا فہیم اختر صاحب, اور امان اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ کے سوالات تو بہت سارے ہوں گے, کوآپریٹو ہاؤس سوسائٹی سے متعلق ہوں, آپ کے پلاٹ سے متعلق ہوں, پلاٹ پر قبضے سے متعلق ہوں, 2 نمبر فائلوں سے متعلق ہوں, 4 فائلوں سے متعلق ہوں, جو بھی آپ ہمیں ڈیٹیلز بھیجنا چاہیں. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے میٹرو میٹرز ٹیم کا 03155441165. اس پر آپ ہمیں صرف واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر اگلے سیگمنٹ پہ بات کرتے ہیں.